من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا داءهم. میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ایها المؤمنون والمؤمنات ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مشکل گشا علی مدد سلام اللہ علیہ. بر دشمنان اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام خدا کے لعائن بے شمار، مؤمنین کے لعائن بے شمار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گستاخی صحابہ کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے. موجودہ حالات میں ہمارے بہت سارے دشمن اور مخالف اس بات کا بہانہ کر کے کہ شیعہ بعض صحابہ کو نہیں مانتے اور ان کی لعنت کرتے ہیں یا ان سے تبرہ کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اس بات کو شیعوں کے خلاف استعمال کر کے شیعوں پہ کفر کا یا فاسد العقیدہ ہونے کا یا گمراہ ہونے کا تھپا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں بہت سارا مواد پیش کیا ہے، اور جو مواد ہم پیش نہیں کر سکے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. کہ اگر یہ کفر ہے تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو ان کے اپنے جو ائمہ ہیں، خلفاء ہیں، جن کی اسلام پر اور جن کی عدالت پر اور جن کی صالح و صادق ہونے پر ان کے مذہب کا انعقاد ہے، ان کے مذہب کا اساس ہے، انہی کا اگر یہ کفر گستاخی صحابہ کو کفر کہتے ہیں تو انہی کا کفر لازم آتا ہے. اگر وہ اس کو فسوق سمجھتے ہیں تو انہی کا فاسق ہونا ثابت ہوتا ہے. اگر وہ اس کو ضلالت و گمراہی سمجھتے ہیں تو انہی کا گمراہی و ضلالت ثابت ہوتا ہے. اسی سلسلے میں میرے معزز ناظرین، عمر کے جو کرتوت ہیں، عمر کے جو حرکات ہیں اور گستاخی صحابہ کے زمرے میں جو آتی ہیں، اس اسی سلسلے میں آپ سے یہ واقعہ آپ سے پیش کرتے ہیں کہ عمر نے ایک معززہ صحابیہ ہیں جماعت عمریہ کے پاس، اور ان کا نام ہے ام فروہ، اور ان کے والد کا نام ہے ابو قحافہ، اور ان کے بھائی کا نام ہے ابو بکر، اور ان کی بھتیجی کا نام ہے عائشہ. یعنی ان کی مائی عائشہ کا جو پھوپھی ہیں ام فروہ. عمر نے ان سے بہت نچلی اور گھٹیا قسم کی بدتمیزی کی ہے، اور گلی میں ان کو نکال کر سب کے سامنے ان کی اچھی طرح پٹھائی بھی کر دی ہے. اور انہوں نے اس واقعے میں جو حدیث نقل کیا ہے، عائشہ نے قسم کھا کر اس حدیث کو جھٹلایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. تو اس واقعے سے کئی ایک متائن اور مصالب اور شرعی عیوب عمر کے لیے ثابت ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اصل واقعہ کو ہم آپ کو سناتے ہیں، صحت ثابت کرتے ہیں. اور یہ ایک جلسے میں یہ بات، ایک ایپیسوڈ میں یہ کافی پیش نہیں ہو سکے گا، شاید 2-3 حلقات میں ہم آپ سے یہ بات پیش کریں. یہ کتاب ہے بخاری، بدمعاش بخاری یا صحیح بخاری، بہرحال جو بھی آپ کہیں. چھاپ ہے دار احیاء التراث العربی. جو یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1422 ہجری میں دار احیاء التراث العربی بیروت میں. میرے معزز ناظرین، اس کتاب میں کتاب فی الخصومات، دشمنیوں کی کتاب، دشمنیوں کی کتاب، کس کتاب میں دشمنیاں بیان کی جاتی ہیں. اچھا، اس میں میرے معزز ناظرین، اچھا دیکھیں،
یہاں پہ باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت بعد المعرفہ، گناہ کرنے والوں کو اور دشمنوں کو ان کے گھروں سے ان کو نکالنے کا باب، کہ اس فصل میں، اس باب میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور جو لوگ دشمن ہیں ان کو گھروں سے نکال دیا جائے۔ اب یہ دشمن کون ہیں جن کو گھروں سے نکال کے ان کی پٹائی کر دی گئی ہے گلی میں؟ یہ تو آپ کو بتائیں گے نا بعد المعرفہ، اس کے بعد کہ ہم جان لیں کہ یہ واقعاً دشمن ہے اور یہ اہل معصیت ہیں۔ اچھا، بخاری کیا کہتا ہے؟ یہ باب کا عنوان اس نے تو منعقد کیا ہے، اس کے بعد کہتا ہے صرف اتنا، وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت، اور بتحقیق، بلا شک و بلا شبہ، عمر نے خارج کیا ابو بکر کی بہن کو، ابو بکر کی بہن کو عمر نے خارج کیا اس کے گھر سے، حین ناحت، جب وہ رو پڑی تھی۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ابو بکر مر گیا تو عائشہ اور عائشہ کے جو گھر والوں کے خواتین تھیں تو ان کو جمع کر کے عائشہ نے ایک کسی گھر میں اس نے رونا دھونا اور اس نے غم و ماتم ابو بکر کے لیے بچھایا۔ تو عمر کو یہ بہت برا لگا، اب پتہ نہیں اس کی کیا دشمنی تھی تو وہ ایک طلقاء میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام ہے ولید ابن ہشام ابن المغیرہ، اور وہ خالد ابن ولید کا بھائی تھا، اور اس کا اتنا زیادہ ذکر نہیں ہے اصحاب میں۔ اس نے بلا، اس کو کہا، یہ خود بھی گلی میں آیا، کہ کہا کہ ان کو اندر جاؤ، تم گھر کے اندر جاؤ اور تم خواتین کو وہاں سے نکالو۔ تو عائشہ نے کہا کہ نہیں، کوئی میرے گھر کے اندر نہیں آئے گا تو ابو عمر نے کہا تم چلے جاؤ، تو اس کو زبردستی اس کے گھر کے اندر بھیج دیا۔ تو اس نے چاہا کہ پہلے عائشہ کو نکال دے، عائشہ نے اس کی بہت منت کی کہ مجھے نہ نکالو، تو اس نے عائشہ کو معاف کر دیا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے عائشہ کی پھوپھی کو، اس کی ایک پھوپھی تھی جو عائشہ کی، اس کا نام ہے ام فروہ، وہ بھی طلقاء میں سے ہے، فتح مکہ کے وقت یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ ام فروہ، اس کی کافی، یہ اس کی بھی کوئی ریکارڈ اتنی صحیح نہیں ہے، اس کی بھی کافی دفعہ طلاق ہو چکی تھی، اور آخر کار جب بہت زیادہ طلاق ہو گیا اس کا، تو ابو بکر نے اس کو ایک مرتد سے، جو مرتد ہوا تھا ایک صحابی، اس کا نام ہے اشعث ابن قیس، اس کو جب کوئی اور تو اس سے شادی کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوا ہوگا، اس مرتد کو جب وہ پکڑا گیا تھا تو حد تو یہ تھا کہ اس کو قتل کرتا ابو بکر۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ بھئی اس کو قتل نہیں کیا، اس سے اپنے بہن کی شادی کرا دی، اسی ام فروہ کی، اور اسی ام فروہ سے محمد ابن الاشعث ابن قیس پیدا ہوا، جو کربلا میں ہمارے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام لڑنے والوں میں ایک سردار تھا، وہ دشمنوں کا، بنی امیہ کے کفار کا کہ لشکر کا ایک کافر تھا، اور جناب مختار نے اسی لیے اس کو قتل بھی کیا تھا۔ تو یہ محمد ابن الاشعث ابن قیس، جس نے چغلی بھی لگائی تھی، جس نے جناب مسلم ابن عقیل کی، وہ بھی یہی محمد ابن الاشعث ابن قیس ہے، جس نے ہانی ابن عروہ، جو کوفے میں شیعوں کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اور وہ مسلم ابن عقیل کافی عرصے ان کے گھر بھی رہا تھا، انہی کا چغلی بھی اسی محمد ابن الاشعث ابن قیس نے لگائی تھی۔ اور اسی محمد ابن الاشعث ابن قیس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام تھا قیس ابن الاشعث ابن قیس، وہی تھا جس نے خیموں پہ حملہ کیا تھا، اور جس نے شہداء کے سروں کو 13 سر اپنے ساتھ، اس نے ملعون نے 13 سر اپنے ساتھ کربلا سے لے کے آیا تھا، اس ملعون نے سر جسموں سے کاٹ کے شہداء کے، سلام اللہ علیہ۔ تو یہ سب ابو بکر کے بھانجے تھے، یہ اسی ام فروہ کی اولاد تھی۔ یہ ہم سب آپ کو انہی کی کتابوں سے بتائیں گے انشاءاللہ، ہم کوئی بھی مطلب یہاں پر شیعوں کے کتابوں سے نہیں دکھائیں گے، مخالفین اور عمریوں کے کتابوں سے دکھائیں گے۔ تو یہ ام فروہ کو ولید ابن ہشام اندر گھس کے اس کو پکڑ کے باہر نکال دیا جب اس کو نکال دیا تو ابو بکر نے وہاں پہ، عمر تو پہلے ہی سے کھڑا تھا، وہ خوش بھی تھا کہ میں خلیفہ بن چکا ہوں، ابو بکر مر گیا ہے، تو اس کو خوب مارا، اس نے سب کے سامنے اس کی پٹائی کر دی، کوڑے سے ڈنڈے سے اس کو خوب مار دیا، اور وہاں پہ کہا کہ اس نے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ابو بکر کا عذاب بڑھ جائے، کیونکہ تم لوگ یہاں پہ روتی ہو تو وہاں پہ ابو بکر کا عذاب زیادہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے
تو اس نے ابو بکر کو عذاب کا اہل بھی بنا دیا. اب یہ حدیث ہے ہی جھوٹی. عائشہ قسم کہہ کے کہتی ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. تو عائشہ نے خود عمر کو مفتری علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیا ہے. تو ان باتوں کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یک بیک پیش کیا جائے گا، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، حجت کے ساتھ، اور ایسا حجت کہ مخالفین کو جھٹلانے کا اور تکذیب کرنے کا کوئی موقع نہ ملے. بہرحال ہمارا موضوع کیا ہے؟ گستاخی صحابہ. تو اس میں کہ ابو بکر کے بہن کو گلی کے اندر، وہ بھی ایک صحابیہ ہے، بالاجماع ان کے نزدیک صحابیہ ہے، گلی کے اندر گھر سے باہر نکال کے اس کو سب کے سامنے اس کی خوب پٹائی کر دو. جیسے پنجابی کہتا ہے نا، اس کی کوٹ مارتے ہیں، اس کی خوب اس کو اس کے چوتڑ پر، اس کی پیٹھ پر، کمر پر، اس کو خوب سب کے سامنے اس کا آہ و فغاں نکال دو اور اس کو خوب مارو. تو اس میں جو گستاخی صحابہ ہے، گستاخی عائشہ ہے، گستاخی ابو بکر ہے، ابو بکر کی بے عزتی ہے، ابو بکر کے پورے خاندان کی جو بے عزتی ہے، اس میں تو کوئی اس انکار کی بات ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ عائشہ جب قسم کہہ کے کہتی ہے کہ عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، تو اس سے جو تو یا تو عائشہ جھوٹی ہے یا اب عمر جھوٹا ہے. تو اس سے ان کا مفتری ہونا اور صاحب بدعت ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا، یہ مطلب جو ثابت ہوتا ہے، یہ بھی قابل انکار نہیں ہے. یہ سب باتیں میں نے متن سے خارج بتایا آپ کو. انشاءاللہ اب متن سے اور ٹیکسٹ سے آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. تو بخاری نے اپنے اس کتاب میں، کتاب الخصومات میں، اس نے ایک باب بنایا ہے کہ گناہ والوں کو اور دشمنی کرنے والوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا جائے. اور یہاں پہ اس باب پہ اس نے وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت، صرف اتنا کہا، بخاری نے اشارہ کیا، اور اس نے پورا داستان، پورا قصہ اس نے نہیں سنایا کہ بھئی اس نے صرف اتنا کہا کہ عمر نے ابو بکر کی بہن کو گھر سے نکالا جب وہ رو پڑی تھی. تو اس کا پورا ماجرا کیا ہے، اس نے بخاری نے یہ ہڑپ لیا ہے، یہ بتایا نہیں ہے. یہ بخاری ہے مع اردو ترجمہ. یہ بھی آپ کو دکھا لیں، دیکھیں کہ خود لوگ عبارت کے انہوں نے کیسا ترجمہ کیا ہے. بخاری یا بدماش یا شریف، یہ آپ خود وہ اندازہ لگائیں. جب ہم آپ کو دکھائیں گے کسی بخاری میں کیسے ایسی کفریات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہی رسالت پہ شک تھا اور وہ خودکشی کرنے کی انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے. نستجیر باللہ، اس بخاری کو کون شریف کہہ سکتا ہے؟ اس میں ایسی کفریات ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ آپ حیران رہ کر جائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بخاری میں موجود ہے کہ اپنی بہن کو، معاف کیجیے گا، اپنی وائف کو، اپنی بیگم کو، ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کو اس کی وائف پسند آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کی وائف پسند آ گئی کہ بڑی خوبصورت ہے. تو کہا کہ بیچ دو، اس نے بیچ دیا. ایسی کفریات، بے عزتی والے باتیں انبیاء علیہ السلام کے متعلق، خداوند متعال کے متعلق بخاری مسلم میں موجود پڑی ہیں کہ بلا حساب. بہرحال یہ باتیں آپ کو بتائی جائیں گے، اب آپ خود انشاءاللہ وہ ججمنٹ کریں گے، آپ خود قضاوت کریں گے کہ یہ واقعاً یہ بخاری شریف ہے یا بدماش ہے. یہ بخاری ما اردو ترجمہ. کون مترجم ہے اس کے کتاب کے؟ مولوی امجد العلا، مولوی سبحان محمود، مولوی ابو الفتح، مولوی قاری احمد. چھاپے ادارہ اسلامیات لاہور کراچی پاکستان، ادارہ اسلامی لاہور کراچی پاکستان، اگست 2005 میں یہ کتاب چھپی ہے. میرے معزز ناظرین دیکھیے، صحیح بخاری صفحہ نمبر کیا ہے؟ 1016، جلد اول ہے یہ. بلی باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت. حال معلوم ہونے کے بعد گناہ کرنے والوں اور جھگڑا کرنے والوں کو گھر سے نکال دینے کا بیان. اور عمر نے ابو بکر کی بہن ام فروہ کو نکال دیا جب انہوں نے نوحہ کیا تھا. جب ام فروہ نے نوحہ کیا تھا، عمر نے ابو بکر کی بہن کو گھر سے نکال دیا تھا. اب پورا ماجرا کیا ہے اس نے سنایا نہیں، وہ ہم آپ کو سنائیں گے اور صحت بھی ثابت کریں گے اور ان کی بہت اہم کتابوں سے ثابت کریں گے. یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد.
محمد ابن سعد بصری کے معروف و مشہور کتاب الطبقات الکبریٰ. دیکھیے اب میرے معزز ناظرین، طبقات الکبریٰ ابن سعد کی کتاب، مجلد نمبر 3، مجلد ثالث، دار صادر بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1418 میں، دار صادر بیروت. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ 208 پر اخبرنا عثمان بن عمر اخبرنا یونس بن یزید عن الزہری، اور وہ محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، عن سعید بن المسیب المخزومی، اور یہ سید التابعین ہیں، اور یہ سند صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم. انشاءاللہ تبارک و تعالی صحت سند آپ کی خدمت میں ثابت کیا جائے گا. اور مراسیل سعید بن المسیب المخزومی ان کے نزدیک نہایت اعلیٰ درجے کے صحت کا درجہ رکھتی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ یک بیک سب بتایا جائے گا. تو سعید ابن مسیب نے فرمایا، سعید ابن مسیب اصل میں یہ ہماری روایات میں آئے ہیں، یہ معاصر تھے حضرت امام زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ کے، اور امام زین العابدین علیہ السلام بھی مدینہ میں رہتے تھے اور یہ بھی مدینہ میں رہتے تھے، اور یہ ان کے اصحاب میں سے ہیں. اور یہ حقیقت میں یہ شیعہ تھے لیکن بہت سخت تقیہ کرتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. تو اس لیے بخاری میں، مسلم میں، ان کے کتابوں میں ان کی روایت بہت زیادہ ہے، اور یہ مخالفین کے نزدیک نہایت معتمد شخص ہیں، نہایت معتمد شخص ہیں، کیونکہ حضرت امام زین العابدین سید الساجدین، میرے آقا میرے مولا حضرت علی ابن الحسین سلام اللہ علیہ روح له الفدا، ہمارے جان ان کے نام کے صدقے، وہ جس دور میں رہتے تھے وہ بڑا سخت شدید بنی امیہ حجاج ابن یوسف عراق میں تھا، اور مروان ابن الحکم شام میں تھا، اور بنی مروان کا حکومت تھا. تو وہ شدید سخت تقیہ کا زمانہ تھا، اور شیعوں کو، اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کو ہر جگہ وہ صرف گمان پر کہ یہ شیعہ ہے اس کو قتل کرتے تھے، اس کا گھر خراب کرتے تھے، اور ان کی بہت زیادتی کرتے تھے. اور یہ خود ایک لمبی داستان ہے کہ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ یہ کیسے دور اسلام پہ گزرے ہیں، اور اسی زمانے سے یہ کوئی چھوٹا دورہ نہیں تھا، یہ بہت لمبا دور تھا بنی امیہ کا. اسی ظلم کے زمانے سے ان کی سنت اور ان کی حدیث فلٹر ہو چکی ہے جماعت عمریہ کی، کہ 80-90 سال تک ان کے کوئی عالم روایات اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نقل نہیں کر سکتا تھا، نام نہیں لے سکتا تھا کوئی امیر المؤمنین علیہ السلام کا. اور جو دشمنی کرتا تھا اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے، ان کو وظیفہ ملتا تھا، ان کو ان کی کافی دربار میں اس کی کافی جان پہچان ہوتی، اس کو منصب قضاوت پر عہدہ ملتا تھا، اس کو گورنرشپ ملتا تھا. اس لیے میرے معزز ناظرین ان کے احادیث پر کوئی اعتبار ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے احادیث ایسے تاریخ دور سے گزرا ہے جو دور ظلم بنی امیہ اور کفر بنی امیہ ہے، ایسے دور سے گزرا ہے ان کا تاریخ. اور ان کے سب مشائخ حدیث جو ہیں، مثلا ابن شہاب الزہری ہیں، حسن بصری ہیں، یہ لوگ سب اسی زمانے کے عالم دین ہیں. اور یہ خود کہتے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بہت موجود ہے، کہ اس زمانے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام نہیں لے سکتے تھے مگر یہ کہ کوئی عیب بیان کریں، کوئی عیب نسبت دیں. بہرحال ایک لمبی کہانی ہے، اس کو بیان کرنے کا وقت ابھی نہیں ہے. جب ہم کسی وقت آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے کہ جماعت عمریہ کے پاس نہ علم حدیث ہے، نہ علم جرح و تعدیل ہے، نہ ان کے پاس سنت ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہے، ان کے پاس حدیث ہے ہی نہیں، ان کے پاس یہ حدیث ہے ہی، ان کے پاس دین ہی نہیں ہے. یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس علم جرح و تعدیل نہیں ہے، اسناد نہیں. ہم بتائیں گے نا، جب ہم سے مناظرہ، ہم چیلنج تو ہم عام کرتے ہیں، چیلنج تو ہمارا عام ہے کہ عمری علماء آ جائیں اختلافی مسائل پر، علمی مسائل پر، اختلافی مسائل پر. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جماعت عمریہ کے پاس حدیث ہے ہی نہیں. ان کے صرف وہ احادیث ان کے صحیح ہیں جو مذہب اہل بیت علیہم السلام کے موافق ہوں، صرف وہ. باقی سب ان کے کسی حدیث پر اعتبار ہی نہیں ہے. کیونکہ ان کے جو مشائخ ہیں سب ناصبی، ان کے مشائخ سب فاسد العقیدہ. بخاری میں اتنے شیوخ مشائخ ہیں، سفیان ثوری ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، شریک ابن عبداللہ نخعی ہیں، ابراہیم نخعی ہیں، کہ یہ سب شرابی تھے.
یہ سب شراب پیتے تھے. ان کے اتنے مشائخ ہیں کہ یہ مسکر پیتے تھے, شراب پیتے تھے, شراب پی کر آ کے یہ لوگوں کو احادیث سناتے تھے. یہ ان کے اپنی رجال میں موجود ہے. اور سبحان اللہ اس کی کئی اتنی دلیلیں ہیں, اور کئی ان میں سے فاسد العقیدت ہیں جو ایک دوسروں نے ان کی تکفیر کی ہے. بہرحال یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ جماعت عمریہ جتنا ان کے پاس نہ دین ہے, نہ اصول دین ہے, نہ فروع دین ہے, کچھ وہمیات, تخیلات, بدعات, ان کا مجموعہ ہے مذہب عمریہ. پلٹ جاتے ہیں حدیث کی طرف. سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ لما توفی ابو بکر اقامت علیہ عائشۃ النوحاء فبلغ عمر. جب ابو بکر وفات ہو گئے, ابو بکر جب مر گیا, عائشہ نے ابو بکر کی وفات, ابو بکر کے غم پر, اس کا پیو ہے نا, اس کا باپ ہے, وہ اپنے باپ کے غم پر اس نے مجلس و ماتم و عزا اس نے اقامہ کیا. فبلغ عمر, یہ خبر عمر کو پہنچ گئی کہ بھئی عائشہ جو ہیں وہاں پہ انہوں نے عزا کا کوئی اقامہ کیا ہے کہ وہاں پہ وہ ابو بکر کی یاد میں کچھ غم کا اظہار کریں. فجاء, عمر پہنچ گیا بھائی, آ گئے. فنہاہن عن النوح علی ابی بکر, اس نے ان خواتین کو منع کیا کہ بھئی تم کو رونے کا حق نہیں ہے, تم کو رونے دھونے کا حق نہیں ہے, ابو بکر پر رونا بند کرو. فابین ان ینتہین, تو خواتین نے کہا کہ نہیں بھائی تو یہاں سے چلا جا, تمہارا کیا کام ہے. ادھر کچھ عورتیں یہاں پہ رو رہی ہیں, غم ان کا, ابو بکر مر گیا بھائی, ان کے خاندان کا بڑا ہے, ان کے یہ اتنا ابو بکر کا خاندان, اگر ہم آپ کو ان کا کسی وقت ان کا تاریخ سنائیں, یہ سب یہ خاندان ان کا بنی تیم جو تھا, یہ سب بہت مزدوروں کا خاندان تھا, یہ سب غلاموں اور کنیزوں کا خاندان تھا, اور یہ اصل میں قریش سے ہیں ہی نہیں. یہ تو بس یہ تقدیر کی بات ہے کہ یہ خلافت ان کو مل گئی آخر کار میں, وإلا یہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کو پہلی مرتبہ دنیا میں کوئی عزت ملی, ان کا ایک آدمی خلیفہ بن گیا ہے, وہ بھی 1.5 سال کے لیے, تو وہ مر گیا ہے, تو اب ان کو وہ گریہ نہیں کرنے دے رہا عمر. فقال لہشام ابن الولید, پس عمر نے ہشام ابن ولید سے کہا اخرج الی ابنت ابی قحافہ, اس سے کہا کہ تو اندر جا اور میرے لیے ابو قحافہ جو ہے وہ ابو بکر کے ابے کا نام ہے, اور یہ ابو قحافہ اس کی عمر کافی بڑا تھا, یہ ابو بکر کے وفات کے بعد بھی زندہ رہا, اور یہ اس کا تاریخ ابھی کسی وقت بتاؤں گا کہ اس کا کیا تاریخ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر بڑا, اس نے اسلام کے راستے میں پیسہ خرچ کیا, یہ کیا وہ کیا. یہ شخص جو تھا ابو بکر, عبداللہ ابن جدعان, مکے میں اس کا ایک بڑا گھر تھا, اور وہ وہاں پہ اس کے جو بھی گھر میں ہوتا تھا, بہرحال لوگوں کو بلانے کے لیے کہ لوگ اس کے گھر آ جائیں, تو اس نے 2 ملازم رکھے تھے, اور ان کا کام تھا کہ وہ سڑک پہ, ایک سڑک کے اس سائڈ پہ جو اونچائی والی سائڈ ہے, اور ایک گلی کے نیچے جو اترائی والی سائڈ ہے, وہاں پہ جا کے نعرے لگائیں کہ بھئی ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, عبداللہ ابن جدعان کے گھر. تو ابو بکر, یہ تو تواریخ میں مسلسل سب نے ذکر کیا ہے کہ ابو بکر کا جو باپ تھا ابو قحافہ, اس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ اندھا بھی ہو چکا تھا, وہ اندھے کی حالت میں وہاں پہ جا کے نعرے لگاتا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے بڑا پیسہ خرچ کیا اسلام کے لیے, تو اگر وہ بڑا پیسہ خرچ کرتا تھا تو وہ اپنے ابے کو جو اندھا ہو چکا تھا 1 درہم کے لیے روزانہ جا کے صبح سے شام تک ادھر, ہاں جیسے پاکستان میں جمعہ بازار وغیرہ میں کوئی کڑا نہیں ہوتا نا, کہتا ہے کہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ, سیب خریدو, آلو خریدو, اسی طرح وہ جا کے ادھر وہ نعرہ لگاتا تھا ادھر, اس کا کام ہی یہی تھا. تو کم از کم اس ذلت سے اپنے ابے کو بچاتا نا. ہاں ابو بکر بڑا پیسے والا تھا, وہ تو میں کسی اور وقت ان کا تاریخ بتاؤں گا کہ ابو بکر کی کیا حالت تھی, کہ جس دن وہ خلیفہ بناتا تو اسی دن ان کے اپنی تواریخ کی ایک تواریخ میں موجود ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ کپڑوں کا کوئی کنٹینر تھا, کوئی ہاتھ میں لے کے, کندھے پہ لے کے یہ چل پڑا اگلے دن, اپنے بیعت کے اگلے دن بازار کی طرف. تو عمر نے اور ابو عبیدہ جراح نے اس کو راستے میں دیکھا کہ خلیفہ کہاں جا رہے ہو, تو اس نے کہا کہ میں کہاں جاؤں بھئی, میں تو کاروبار کے لیے جا رہا ہوں.
تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے لیکن میں کہوں کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ واپس آ جاؤ. اس کو زبردستی واپس لے کے آئے اور بیت المال سے روزانہ اس کے لیے آدھا بکرا انہوں نے اس کے لیے نصب کیا کہ بھئی تو آدھا بکرا روزانہ، آدھا بکرا خود شاید کہتے تھا عمر اور ابو عبیدہ جراح. بہرحال روزانہ بیت المال سے اس کے لیے کہ تو یہ تیرے گھر کا خرچہ جو ہے روزانہ آدھا بکرا. تو یہ خود ابو بکر بھی جو تھا سڑک پہ بیٹھ کے، اس کا کوئی دکان کاروبار نہیں تھا، سڑک پہ بیٹھ کے ادھر نعرے لگاتا تھا. بھائی کپڑے وہ زنانہ وہ جورا وغیرہ کچھ زنانہ کپڑے یا مردانہ کپڑے بچوں کا کپڑا لے کے ادھر نعرے لگاتا تھا کہ کوئی اس سے خرید لے. یہ تو ان کی تواریخ میں موجود ہے سب کتابوں میں، اور دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ یہ ابو بکر کا کیا حال تھا. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی بھائی. یہ تو عمر نے ہشام ابن ولید سے کہا کہ تو اندر چلا جا، اخرج الیہ ابنت ابی قحافہ. ابی قحافہ ابو بکر کے ابے کا نام ہے، ہاں، اور ابو بکر کا اپنا نام بھی عتیق ہے، عتیق. تو اس نے کہا کہ تو جا ادھر سے ابو بکر کے ابو قحافہ کی جو بیٹی ہے یعنی ام فروہ اس کو باہر نکالے. اور تو لازمی بات ہے کہ وہ بھلی عائشہ کی پھوپھی ہے، عائشہ کی پھوپھی کو باہر نکال دے. فعلاها بالدرة ضربات. تو اس نے اس کو پکڑ کے نکال دیا گلی میں، باہر جب نکال دیا فعلاها بالدرة ضربات. تو اس کو کوڑے سے اس نے خوب ضربہ بولتے ہیں ایک ضربے کو، ایک دفعہ مارنے کو. ضربات کئی دفعہ، اس نے کئی دفعہ اس عورت خاتون کو، اس زنانی کو، وہ بھی کوئی جوان عورت تو نہیں تھی، بڑھیا سی تھی. اس کو خوب، اس کا بھائی کا انتقال بھی ہو چکا، اس کو خوب مارا گلی میں سب کے سامنے. گستاخی صحابہ پہ گفتگو ہے نا میرے معزز ناظرین، کہ صحابہ سے گستاخی کرنا یہ حرام ہے یا کفر ہے، جو بھی ہے، فسق ہے، جو بھی ہے. ابو بکر جیسے صحابی، اس کی ناموس کو، اس کی بہن کو گلی میں سب کے سامنے اس کو مارو. فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك. جو خواتین اندر تھیں بھائی کہ عمر نے ان کو مار دیا ہے ابو بکر کی بہن کو، تو وہ بھی بھاگ گئے سب، وہ بھی سب بھاگ گئے. وقال تردن ان يعذب ابو بکر ببكائكن. تو عمر نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو، تم یہاں روتی ہو، تم چاہتی ہو کہ ابو بکر وہاں پہ ابو بکر کا عذاب بڑھ جائے، ابو بکر عذاب پہ عذاب ہوتا رہے. تردن، کیا تم ارادہ رکھتی ہو، تم او خواتین جو یہاں پہ روتی ہو، ان يعذب ابو بکر ببكائكن، کہ ابو بکر آپ کی رونے اور گریہ کرنے کی وجہ سے مسلسل عذاب ہوتا رہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. پھر عمر نے جو ہے وہ اس نے ادعا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ جھوٹی حدیث ہے جو اس نے عمر نے بنایا. اور عائشہ نے قسم کھا کر، بخاری میں موجود ہے، میں دکھاؤں گا آپ کو، عائشہ نے قسم کھا کر کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کبھی نہیں کہا ہے. مسلم میں بھی موجود ہے، میں دکھاؤں گا بھی آپ کو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کا عذاب ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے گھر والے اس پہ روتے ہیں. یعنی گھر والے، میت کا انتقال ہو گیا نا، اس کو دفن کر دیا، تو اگر وہ نیک نماز خوان آدمی ہے تو اگر آپ ادھر اس پہ روئیں تو اس کی عذاب ہو جاتی ہے. آپ ادھر روئیں، کوئی بچی اس کی، کوئی بیٹا اس کا روئے گریہ کرے تو فوراً، چاہے وہ نماز خواں ہو، چاہے کتنا اچھا آدمی ہو، اس کی خوب ادھر قبر میں پٹھائی ہوتی ہے. تو یہ بھی حدیث اس نے، عمر نے ان کو سنایا بھائی. اچھا، اس حدیث کا میں اس حدیث کا ترجمہ بھی آپ کو سناؤں کہ ان لوگوں نے خود بھی ترجمہ کیا ہے، کیونکہ یہ تبری بھی موجود ہے. پہلے میں اس کو دکھاؤں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا صحت سند آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ ہے کتاب تاریخ طبری، جلد دوم، ترجمہ ہے، لیکن کا ترجمہ نہیں لکھا انہوں نے. مترجم کا کیا نام ہے؟ ترجمہ سید محمد ابراہیم ایم اے ندوی، ترتیب و تبویب شبیر حسین قریشی MA، نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی، وہاں کی چھپی ہوئی کتاب ہے.
تاریخ طبری جو محمد ابن جریر طبری کی مشہور و معروف اور عمریوں کا سب سے معتبر کتاب تاریخ ہے یہ کتاب۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ صفحہ نمبر 201 بلے نوح کی ممانعت۔ سعید ابن المسیب کی روایت ہے کہ جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو عائشہ نے ان پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا۔ اتنے میں عمر آ گئے اور ان کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان کو ابو بکر پر نوحہ اور بین کرنے سے روکا، مگر ان عورتوں نے باز آنے سے انکار کر دیا۔ عمر نے ہشام ابن الولید کو حکم دیا کہ تم اندر جا کر ابو قحافہ کی بیٹی ابو بکر کی بہن کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ جب عائشہ نے عمر کو ہشام کو یہ حکم دیتے ہوئے سنا تو بولی، ہشام میں تمہیں اپنے مکان میں داخل ہونے کی ممانعت کرتی ہوں۔ عمر نے ہشام سے کہا کہ اندر جاؤ، تم جاؤ، فکر نہ کرو، جاؤ، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ ہشام اندر گھس گئے اور فروہ ابو بکر کی بہن کو عمر کے پاس پکڑ کر لائے کہ آ جا۔ بڑھیا کو لے کے آ گیا، بڑھیا آ گئی بھائی۔ عمر نے درہ اٹھا کر ان کی کئی مار رسید کیا۔ صحیح ہے نا، ہے کہ نہیں؟ گستاخی صحابہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اس کو مارا ہے خوب۔ درے کی آواز سن کر نوحے کرنے والیاں سب بھاگ گئیں۔ تو میرے معزز ناظرین، اس میں دیکھیں ایک صحابی کا اس میں بے عزتی نہیں ہے۔ فروہ کی اس کو تو خوب بے عزتی ہے، اس سے زیادہ کیا بے عزتی، اس کے نسل کے لیے بے عزتی کافی ہے کہ ایک عمر رسیدہ عورت کو اس کے اپنے ہی بائی کے، اس کے جو مجلس ترحیم ہے، مجلس ایصال ثواب جو بھی ہے، اس نے وہ بھی صحابہ تھی نا، ایصال ثواب عائشہ نے جو مجلس بنایا ہے بھائی، وہ گناہ کی مجلس بناتی ہے عائشہ آپ کے نزدیک؟ اگر وہ گناہ کی مجلس بناتی ہے تو عائشہ بہت ہی گناہ کار ہے۔ اگر نہیں ایصال ثواب ہے، اس میں کچھ رونا دھونا ہے، بھائی ابو بکر مر گیا ہے تو اس کو اس مجلس سے نکال کر گلی میں اس کے خوب پٹائی کر دو۔ مثلا اگر فرض کریں پاکستان کا صدر جنرل ضیاء مر گیا، اس کے بعد جو صدر آیا غلام اسحاق خان تھا، تو اگر جنرل ضیاء مر گیا ہے تو اگلے دن اسحاق خان اور پولیس وغیرہ پہنچ جاتے ہیں وہ جنرل ضیاء کے گھر، اور اس کی جنرل ضیاء کی بہن کو یا اس کی وائف کو وہ گھر سے نکال کے گلی میں سب کے سامنے راول پنڈی میں ادھر صدر بازار لا کے ان کے خوب پٹائی کر دیتے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اسحاق خان یا مثلا مرزا اسلم بیگ اگر یہ کام کرتے ہیں تو آپ کیا سناتے ہیں ان کو؟ کہتے تھے یہ تو بڑی گھٹیا بات ہے۔ وہ چاہے اب ضیاء الحق جتنا ہی برا آدمی ہو، اب اس کے گھر والے اگر روئے ہیں اپنے گھر میں تو اس کو، یہ تو ایک عاطفی سی بات ہے، نیچرل بات ہے کہ اگر کوئی غصہ غم آ جائے تو وہ خداوند متعال نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ اگر آپ کوئی عزیز آپ کا مرتا ہے تو آپ کو رونا آتا ہے، گریہ تو آپ کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ تو کہیں گے نا، کافر کو بھی اگر آپ کسی کافر سے بھی یہ برتاؤ کریں تو آپ کہیں یہ بڑی نامردی والی بات ہے اور بہت اہانت ہے، بہت توہین ہے اس میت کا اور اس کے میت کے گھر والوں کا، اس کے پورے خاندان کا۔ تو ابو بکر ان کے نزدیک تو سب سے افضل ہے اور ان کا خاندان عائشہ بھی تو افضل ہے ان کے نزدیک۔ ان کی جو بے عزتی اس معاملے میں ہے اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اتنے واضح سی بات ہے۔ اب اس حدیث کا سند میں آپ کو بتاؤں اختصار کے ساتھ، کل انشاءاللہ پھر اس کے سند کے متعلق مزید تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری، تالیف ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کی، چاپ دار الفکر، جزء الخامس، جو سنہ ہی نہیں لکھا میرے معزز، معاف کیجیے، سنہ نہیں لکھا، دار الفکر بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی عمری جماعت کے نزدیک تصحیح و تضعیف احادیث میں یہ ثانی نہیں رکھتے، بے مثال اور بے نظیر اور نہایت اونچے درجے کے عالم ہیں، یعنی ان کے درجے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ ذہبی بھی ان کے تحقیقات جو ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی کے فن حدیث میں ذہبی سے بھی بہتر مانی جاتی ہیں، اور ان کی جو شرح ہے فتح الباری، یہ تو آپ
جو علماء اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ فتح الباری عمری جماعت کے نزدیک بخاری کا سب سے بہترین شرح ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ، کتاب لسان المیزان، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، المطالب العالیہ، یہ سب کتابیں جو فن حدیث میں بہت ہی اساسی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو انہوں نے تالیف کیا ہے۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 272 وہی باب جو ہم نے آپ کو دکھایا، کہ کون سا باب؟ بلی وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت، کہ عمر نے ابو بکر کی بہن کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اچھا، اس کی تفصیل کیا ہے؟ وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت وصله ابن سعد في الطبقات باسناد صحیح من طریق الزہری عن طریق سعید بن المسیب۔ ابن سعد کی جو طبقات میں روایت ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، انہوں نے صحیح سند کے ساتھ زہری سے سعید بن مسیب سے روایت کی ہے۔ لما توفی ابو بکر اقامت عائشۃ علیہ النوح، جب ابو بکر مر گیا تو عائشہ نے اپنے پیو کے غم میں اس نے ماتم کا انعقاد کیا۔ فبلغ عمر، یہ خبر عمر کو پہنچ گیا۔ فنہاہن فابین، عمر نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ماتم کریں گے۔ فقال لهشام بن الولید اخرج الى بیت ابی اخرج الی، یہ اخرج الى بیت ابی قحافہ فعلاها بالدرة ضربات، اخرج الی ابنت ابی قحافہ، یہ اس میں یہ جو ہے نا بیت، یہ خطا ہے، ابنت ابی قحافہ ہے، تم جاؤ اور میرے لیے بنت ابی قحافہ، ابو قحافہ کی بیٹی کو، یعنی ام فروہ ابو بکر کی بہن، عائشہ کی پھوپھی، اس کو نکالو۔ عائشہ کی پھوپھی، عائشہ تو ان کی ماسی ہے، ماسی عائشہ، تو اس کی جو پھوپھی ہے ان کا کیا بنتا ہے؟ ان کا نانی بنتی ہے بھئی، پھوپھی نانی کے ان کے رشتہ دار، بہرحال عمریوں کا رشتہ دار ہے، کچھ ہے اس طرح، نانی ہے یا پھوپھی ہے، ان کا بھی کچھ بنتا ہے، یعنی ام فروہ، اس کو نکالو۔ فعلاها بالدرة ضربات، تو پھر اس کو خوب، اس نے عمر نے اس کو خوب درے سے کئی وار کر دیا، بھائی مارو 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 وہ بھی پکارتی ہوگی، غم تو اس کا ایک تو تھا، بھائی مر گیا اس کا، بھائی مر گیا تھا اس کا، ابو بکر مرا تھا، اس کے اوپر یہ خلیفہ نے خوب بے عزتی کی سب کے سامنے۔ تو حدیث بھی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کئی اور بھی مسانید میں آیا ہے یہ روایت، وہ انشاءاللہ کل مزید اس کے متعلق بات ہوگی۔ میرے معزز ناظرین، اس واقعے سے عمر پر کئی مطائن ثابت ہیں۔ ایک طعن تو یہی ہے کہ اس میں توہین ابو بکر ہے، توہین عائشہ ہے، توہین ام فروہ جو خود ایک صحابی ہے اس کی توہین ہے، بلکہ توہین نہایت ہی اونچے قسم کی توہین اور نہایت ہی شدید گستاخی، کہ کسی صحابیہ کو، کسی عورت زنانی کو آپ سڑک پہ مار دیں سب کے سامنے، تو اس میں جو توہین و گستاخی ہے وہ ثابت ہے۔ اگر یہ کفر ہے، اگر یہ ضلالت ہے، اگر یہ گمراہی ہے، اگر یہ جو بھی ہے یہ کہیں تو بھائی، اگر کہتے ہیں کہ توہین صحابہ کفر ہے یا فسق ہے یا فاسد العقیدہ ہونے کی دلیل ہے، گمراہی، تو یہ عمر کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں، عمر یہاں پہ صحیح کر رہا تھا کیونکہ ام فروہ یہاں پہ غلطی کر رہی تھی، عائشہ غلطی کر رہی تھی، تو وہ مارنے کا مستحق تھا، تو ہم بھی یہی کہیں گے نا کہ اگر کوئی صحابی غلطی کرے، اگر وہ عمر اس کو مار سکتا ہے، وہ مارنے کا لائق ہے، تو ہمارے بھی اس سے مذمت، اس سے براعت، اس صحابی سے اعلان بیزاری کا ہم بھی حق رکھتے ہیں۔ اگر شریعت سب کے لیے ایک ہے، اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ عمر کو چھوٹ ہو، عمر کو رخصت ہو کہ وہ غلط کام بھی کر سکتا ہے، اگر وہ کر سکتا ہے تو ہم بھی، اگر کوئی کسی صحابی سے دیکھیں کہ اس سے کوئی فسق، کوئی فساد، کوئی گناہ کا عمل سرزد ہوا ہے، تو اسی حساب سے جتنا گناہ بڑا ہوگا اسی لحاظ سے ہم اس کی مذمت کریں گے، اس سے اجتناب کریں گے، اس سے برحذر رہیں گے۔ اور اگر وہ گناہ اس حد تک ہو کہ وہ دشمنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہو، تو پھر وہ کفر کی دلیل ہے۔ یہ واضح ہے میرے معزز ناظرین، لیکن یہاں پہ ایک اہم نکتہ ہے کہ عمر نے کیا کہا؟ عمر نے ام فروہ سے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ ابو بکر کا عذاب پہ عذاب ہو جائے؟ تم، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی میت پہ روئے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس سے میت کی عذاب ہوتی ہے۔
تو میرے معزز ناظرین اس روایت کو دیکھیے کہ ان لوگوں نے اس کو بخاری میں بھی نقل کیا ہے. عمر کا آخر دم تک، مرنے تک دم تک اس کا یہی عقیدہ تھا. آخر وقت جب عمر کو ہمارے نہایت ہی محسن حضرت ابو لؤلؤ فیروز رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ نے جب اپنا وار کیا تھا، اپنا کام کیا تھا، اس مرد مجاہد کے ہم ہاتھ چومتے ہیں، اس کے جوتے چومتے ہیں، تو وہ زخمی تھا. تو صہیب بڑا رو رہا تھا کہ اے عمر اس خوب رو رہا تھا. تو عمر نے کہا، اس سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میرا عذاب بڑھ جائے؟ تو آخر وقت تک عمر کا یہی عقیدہ تھا کہ اگر کوئی کسی میت پہ روئے تو اس کا عذاب بڑھ جاتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ عائشہ بخاری میں قسم کہتی ہے، قسم کھا کر کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں کہا. تو اس لحاظ سے نہ صرف عمر گستاخی صحابہ کا مرتکب ہوا ہے، بلکہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے، اور اس نے ایک ایسے اہم مسئلے پر کہ ایک صحابیہ کو گلی کے اندر، گلی کے درمیان اس کی بے عزتی، اس کے خوب مار پیٹ کرو، اس کے پوری خاندان کی بے عزتی کرو، اس بات کا مرتکب ہوا ہے. اور اس ایک حکم بغیر ما انزل اللہ، جو حکم خدا نے نہیں دیا ہے، خدا کے حکم کے خلاف اس نے ایک حرکت کی ہے، اور یہ بنص قرآن کریم کفر ہے. یہ ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے. بخاری، آپ کو کہیں بخار نہ جائے، اتنا بخاری آپ کو دکھاتے ہیں. بخاری چھاپ دار احیاء التراث، اس کتاب میں میرے معزز ناظرین، یہ کتاب الجنائز، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ يعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ. اس باب میں کہ میت بھلے اگر اس کے گھر والے اس پہ روئیں تو وہ میت کی عذاب ہو جاتی ہے. اس پہ اس نے ایک باب بنایا ہے. اچھا، روایت نمبر 1286. اخبرنی عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ. ابن ابی ملیکہ نے کہا، توفیت ابنۃ لعثمان بمکہ، عثمان کی ایک بیٹی مکہ میں اس کا وفات ہو گیا. وجئنا لنشہدہا، اور ہم آ گئے کہ وہی اس کے جنازے میں شریک ہوں. وحضرہا ابن عمر و ابن عباس عنہ، ابن عباس، وہاں پہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس بھی آ گئے. وانی لجالس بینہما، اور میں ان کے درمیان بیٹھا تھا. او قال جلست الى احدہما، یہ اس نے کہا کہ میں ایک سائڈ پہ بیٹھا تھا. ثم جاء الاخر فجلس الى جنبی، پھر دوسرا آ گیا وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا. فقال عبداللہ ابن عمر لعامر ابن عثمان، عبداللہ ابن عمر نے عثمان کے بیٹے عمر سے کہا، الا تنہی عن البکاء، کیا تم منع نہیں کرتے کہ یہ لوگ نہ روئیں؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ ابن عمر ادعا کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میت کی عذاب ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے گھر والے اس پہ روتے ہیں. فقال ابن عباس نے کہا، قد كان عمر يقول بعض ذلك، اس نے کہا کہ عمر بھی کچھ اسی طرح کی بات کرتا تھا. ثم حدث فقال، پھر اس نے اپنی کہانی سنائی کہ میں عمر کے ساتھ تھا. صدرت مع عمر من مکہ حتى اذا كنا بالبیداء، عمر کے ساتھ گئے ہم بیدا کے مقام پہ پہنچ گئے. اذا هو براكب تحت ظل ثمرة، کہ ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ وہاں پہ درختوں کے تحت کچھ سواری آ رہے ہیں. مجھ سے کہا کہ جاؤ دیکھو کون آ رہا ہے. میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ وہ صہیب آ رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ صہیب کو بلاؤ. صہیب کو میں لے کے آیا. میں نے کہا کہ جاؤ فالحق عمر، پھر عمر کے پاس جاؤ. پس وہ صہیب عمر کے پاس آ گیا. یعنی یہ کہنے کا مقصد ہے عبداللہ ابن عباس کا کہ صہیب بڑا یار تھا عمر کا. صہیب جو تھا بڑا یار تھا، بڑا نزدیک تھا، اس کو دور سے بلاتا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ. بہرحال فلما اصیب عمر دخل صہیب یبکی، جب عمر کو وار لگا تھا، عمر کو کہاں سے وار لگا تھا؟ عمر کو کہاں سے وار لگاتا؟ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے کہ یہ جماعت یہ ہمیں بتائیں کہ عمر کو جناب ابو لؤلؤ نے رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ نے جب وار لگایا تھا تو کس جگہ اس پہ وار لگایا؟ بہرحال
جب عمر کو لگا تھا سبحان اللہ، فلما اصیب عمر دخل صہیب یبکی، عمر کو جب وار لگا تھا تو صہیب جو اس کا یار تھا وہ پہنچ گیا، وہ رو رہا تھا بھائی، رو رہا، یقول واہ اخاہ واہ صاحبہ، کہتا تھا واہ میرے یار میرے دوست عمر کو کے غم میں. فقال عمر یا صہیب اتبکی علی، عمر نے کہا کہ اے صہیب کیا تم میرے لیے روتے ہو؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان المیت يعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میت مر جائے اور اس کے گھر والے اس پہ روئیں تو اس کی عذاب بڑھ جاتی ہے، اس کی عذاب بڑھ جاتی ہے، تو تم روتے ہو، تم مجھے عذاب ملے گا. تو 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 اس طرح عمر آخر وقت تک، یعنی مرتے دم تک اس کا یہی عقیدہ تھا کہ اگر کوئی مرتا ہے تو اس کے غم میں آپ روئیں تو وہ اس کا عذاب بڑھ جاتا ہے. آگے سنیں، قال ابن عباس فلما مات عمر ذکرت ذلك لعائشہ، ابن عباس کہتا ہے جب عمر مر گیا تو میں عائشہ سے میں نے کہا کہ عمر تو یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی روئے، کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی روئے تو وہ اس کے گھر والے روئے تو میت کا جو ہے عذاب بڑھ جاتا ہے. فقالت واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ لیعذب المؤمن ببکاء اہلہ علیہ. خوب دیکھیں میرے معزز ناظرین کہ عائشہ نے کیا کہا. عائشہ نے کہا واللہ، خدا کی قسم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ ما حدث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ بات نہیں کہی ان اللہ لیعذب المؤمن ببکاء اہلہ علیہ، کہ خداوند متعال میت کو عذاب دیتا ہے اس لیے کہ اس کے گھر والے کیوں رو رہے ہیں بھائی. اس کے گھر والے رو رہے ہیں تو میت کو پٹائی ہو جائے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کہا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قسم کھا کے کہتی ہے. کیونکہ قسم کھا کے کہتی ہے، عمر جب مرا ہے تو قسم کھا کے، کیونکہ اس کی پھپھی کی پٹائی ہوئی ہے نا، دل میں بڑا غصہ ہے، اس بات یاد ہے اس کو، عائشہ کو بھولتی نہیں ہے کہ اس نے اسی جھوٹی حدیث پہ میری پھپھی اماں کی اس نے پٹائی کی تھی. تو عائشہ نے کہا کہ خدا کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے کبھی یہ نہیں کہا ہے. ولكن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ لیزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ خداوند متعال کافر کا عذاب، کافر کا عذاب، کافر کا عذاب کا اضافہ کرتا ہے، لیزیدو زیادہ کرتا ہے، خداوند متعال زیادہ کرتا ہے، الکافر عذابا کافر کے عذاب، کافر کو جو عذاب ہوتی ہے اس کو اضافہ کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، ڈبل ٹرپل. کیوں؟ ببکاء اہلہ علیہ، کیونکہ اس کے گھر والے اس پہ روتے ہیں. تو میرے معزز ناظرین، اگر عمر نے جھوٹ بولا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو جھوٹی حدیث باندھتا ہے وہ تو ہے ہی جہنمی. ہاں، لا تکذبوا علی فمن یکذب علی فمن یتعمد بالکذب علی یا من یکذب علی متعمدا فلیلج النار. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو متفق علیہ ہے، فرمایا کہ مجھ پہ جھوٹی حدیث نہ باندھا کرو، میرے صحابہ جھوٹی حدیث نہ باندھا کرو. تو آپ کہیں کہ صحابہ کیوں آپ نے اضافے کیا؟ تو خطاب صحابہ سے ہی تو ہے نا، کہ کہتا ہے مجھ پہ جھوٹی حدیث نہ باندھو. ہم تو وہاں پہ نہیں تھے. خطاب مستقیم، خطاب براہ راست، خطاب کن سے ہے؟ صحابہ سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں کہا کہ آنے والے نسلوں کو یہ خبر دو، کہا کہ آپ جھوٹی حدیث نہ باندھا کریں. وہ حدیث میں دکھاؤں گا نا، صحابہ ہی سے دکھایا نا رضی اللہ، صحابہ ہی سے کہا کہ جھوٹی حدیث ہے نہ باندھا کر، نہ افتراء نہ کر، جھوٹی حدیث مجھ سے نسبت نہ دیا کر اے صحابہ، کیونکہ جو مجھ پہ جھوٹی حدیث بناتا ہے تو فلیلج النار، وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے. فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا جائے گاہ جہنم میں تیار کر دیتا ہے. تو اگر عمر نے جھوٹ بولا ہے تو وہ جہنمی ہے. اگر عمر نے سچ کہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر ابو بکر کو کافر سمجھتا تھا، یا وہ اپنے آپ کو بھی کافر سمجھتا تھا. کیوں؟
عائشہ خود کہتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ لیزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ کہ خداوند متعال مسلمان کی نہیں کافر کو، کافر اگر مر جائے، گھر والے روئیں، یہودی کوئی کافر بت پرست مرتا ہے تو وہ روتی، اس کے گھر والے روتے ہیں تو اس کا عذاب بڑھ جاتا ہے. تو عمر نے ابو بکر کی بہن کی پٹائی اس لیے کی تھی کہ تو روتی ہے اس کا عذاب بڑھ جاتا ہے. تو یا تو عمر نے جھوٹ بولا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس کا مقصد یہی حدیث تھا. اگر یہی جھوٹ بولا تو عمر خود جہنمی، اگر اس نے سچ بولا تو عمر کے نزدیک ابو بکر مسلمان نہیں تھا، کیونکہ اگر مسلمان ہوتا تو اس کا عذاب ہی کہاں ہوتا. صحیح ہے نا؟ ابو بکر جو عشرہ مبشرہ میں ہے، جنتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے، اس کی بہن کی پٹائی کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ابو بکر کا عذاب ہو جائے گا. صحیح حدیث میں تو ہے نا عشرہ مبشرہ، ابو بکر خوب جنتی ہے، جنتی ہے. اگر واقعاً یہ وہ جنتی ہوتا تو اس کی بہن کو مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے معزز ناظرین، میں نے حدیث آپ کو دکھایا نا طبقات الکبریٰ سے، عمر نے یہی کہہ کر تو مارا تھا اس کمبخت کو. طبقات الکبریٰ لابن سعد تبع دار صادر، صفحہ 208. عمر نے ہشام بن ولید سے کہا کہ جاؤ ابو قحافہ کی جو بیٹی ہے اس کو میرے لیے نکالو. اس نے اس کو نکال لیا. فعلاها بالدرة ضربات، کوڑے سے. کوڑا اور کوڑے کی مار جو ہوتی ہے وہ بہت درد ہوتے ہے. کوڑے کے مار، کوڑا جو ہوتا ہے وہ چمڑا ہوتا ہے، چمڑے کے اندر لوہا ہوتا ہے، یعنی بیلٹ آپ نے دیکھا نا، اب بیلٹ سے کسی کو مارے تو کافی درد ہوتا ہے نا. اب بیلٹ ایسا بیلٹ جو جس کا چمڑا ہو، چمڑے میں اس میں کافی وزن ہو، لوہے کا وزن ہو، یعنی بکل جو بیلٹ کا جو بکل ہوتا ہے، بیلٹ کے بکل میں اگر آپ اس کو کافی اس میں وزن ڈال دیں، بڑھا دیں، تو اس کو مارنے سے وہ کافی وہ بھی کسی خاتون کو، وہ عمر رسیدہ خاتون کو ماریں تو اس کی پٹائی وہ کئی مرتبہ، وہ عمر جو تھا وہ لمبا بھی تھا، وہ اس کا قد بھی کافی لمبا تھا تو اس کو گلی کے درمیان خوب مارو، اور مار کے اس کے بعد کیا کہو، تردن ان يعذب ابو بکر ببکائکن، تم چاہتی ہو کہ ابو بکر کو عذاب ہو جائے، رو کے ابو بکر کو عذاب دلانا چاہتی ہو، اس کو اسی لیے تو مارا ہے. تو یہ خوب عمر کو خود بھی لازمی بات ہے کہ وہ عمر ابو بکر کو جنتی نہیں سمجھتا تھا. اگر جنتی سمجھتا تھا تو احتمال ہی کیا تھا، امکان ہی کیا کہاں کہ ابو بکر کو عذاب ہو جائے. دوسری بات کہ عائشہ نے خود کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر میت جو مرتا ہے صحیح ہے نا، کافر جو میت مرتا ہے اس کے گھر والے روئیں تو اس کو عذاب ہوتا ہے. تو شاید بلکہ یہ احتمال تو کافی ہی قوی ہے کہ عمر میاں ابو بکر میاں کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے نا، اسی لیے تو مارا ہے ابو بکر کی بہن کو. اگر مسلمان سمجھتے تھے اور وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے سمجھتے تھے، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالحق افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، پوری دنیا میں سب سے افضل، پوری جہاں میں انبیاء کے بعد افضل، یہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس تو تھا، تو مارنے کی ضرورت کیا تھی. صحیح ہے نا میرے معزز ناظرین. اچھا، اور اسی طرح عمر نے صہیب سے بھی کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میری عذاب ہو جائے، تم مجھ پہ روتے ہو. تو صحیح حدیث جو تو یہی تو ہے کہ کافر اگر مر جائے تو اس پہ اگر رویا جائے تو اس کی عذاب ہو جاتی ہے. تو عمر کو خود بھی اپنے مسلمان ہونے پہ کیا کہیں آپ کو یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو یہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کہیں نہیں کہ اس کو یقین، اپنے آپ میں مسلمان ہونے پہ یقین تھا، تو پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے. کیونکہ عائشہ قسم کے کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ میت جب مرتا ہے تو اس کے گھر والے کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو جاتی ہے، کافر جب مرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عائشہ نے کہا وقالت حسبکم القرآن، عائشہ نے کہا کہ حسبکم القرآن ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. اچھا، اس نے کہا کہ تم قرآن خود دیکھو. عائشہ نے کہا، عائشہ نے قسم بھی کہی ہے اور اس کے بعد اس نے اکتفا بھی نہیں کیا ہے کہ یہ قسم کہنا کافی ہے. اس نے کہا
عمر نے جو حدیث نقل کی وہ قرآن کے بھی خلاف ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، وزر بولتے ہیں گناہ کو، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک قوم کو کسی دوسری قوم کی عذاب نہیں ملتی. مثلا اگر آپ ایک گناہ کریں تو مثلا آپ کے پڑوسی کو اس کا گناہ نہیں ملے گا. خداوند متعال عادل ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شراب آپ پئیں تو بھئی آپ کے چچے کو مار دیں، اس کو عذاب کریں. روئیں آپ اور قبر میں جو مومن ہے اس کو عذاب ملے، یہ خدا نہیں کرتا. عائشہ کا مقصد یہی ہے. یہ آیت بھی ہم اس کا ترجمہ آپ کو سنائیں گے ان کے اپنی تراجم سے اور تفسیر سے سنائیں گے. قال ابن عباس عند ذلك والله هو اضحك وابكى، یہ سورہ نجم کی آیت ہے. وانه هو اضحك وابكى، کہ خداوند متعال وہی ذات ہے جو خدا غم دے کر رلاتا ہے اور خداوند متعال خوشی دے کر ہنساتا ہے. تو ابن عباس نے بھی یہی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند متعال بھئی میت مومن مسلمان نمازی مرا ہے تو اس کی بچی مثلا اس کی بیٹی اس کی وائف گریہ کرتی ہے، اور 99% یہی ہوتا ہے کہ گھر والے گریہ تو کرتے ہیں، تو اس کو عذاب مل جائے. وہ درحالی کہ خدا نے خود قرآن میں کہا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہ ذات اقدس پروردگار عالم ہی ہیں جنہوں نے خداوند متعال نے آپ کو خوشیاں دی ہیں، ہنساتا ہے، غمیں دی ہیں، رلاتا ہے. تو جب غم خدا کی طرف وہ ابکا، وہ رلاتا ہے یعنی آپ نہیں روتے، رلایا جاتا ہے آپ کو. اور خدا نے آپ کے نیچر میں، آپ کی طبیعت میں، آپ کے مزاج میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ غم آتا ہے تو انسان کو آنسو آتا ہے، انسان روتا ہے. غم زیادہ آ جائے تو انسان چیخ بھی لیتا ہے. حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے غم میں انسان سینہ بھی پیٹتا ہے، سر بھی پیٹتا ہے، قمہ بھی مارتا ہے، زنجیر بھی مارتا ہے. اور یہ سب کی شرعی ادلہ ہمارے پاس کتاب و سنت سے موجود ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہمارے کتنے مناظرے ہوئے اس مسئلے پر. اچھا قال ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ قال واللہ ما قال ابن عمر شیئا، یہ رضی اللہ کو ہم نہیں پڑھتے ان کے لیے. ابن عمر شیئا، خدا کی قسم اس وہاں پہ عثمان کی بیٹی کی جو وفات ہوئی تھی نا، ابن عمر وہاں پہ آیا تھا، تو عبداللہ ابن عباس نے اس کو کہا کہ تیرا باپ بھی یہی کہتا تھا کہ اگر کوئی روتا ہے تو اس کا کوئی روتا ہے تو بلی میت کی عذاب ہو جاتی ہے. تو میں نے عائشہ کو سنا، عائشہ نے قسم کھا کے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے. اور عائشہ نے آیت پڑھ کے سنائی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سنائی ہے، اور ابن عباس نے خود بھی ایک آیت سنایا ہے. تو اس کے جواب میں عبداللہ ابن عمر نے کچھ نہیں کہا، یعنی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا عبداللہ ابن عمر کا. یہ سنا آپ نے میرے معزز ناظرین. اب اس کا بخاری ہے ترجمہ اردو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. دیکھیے بخاری شریف بدماش، آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ شریف ہے یا بدماش ہے. چاپ ادارہ اسلامیہ لاہور کراچی، اگست 2005 میں چھپی ہے. یہ مترجم حضرات کے نام ہے، صحیح ہے نا. اس کی یہ جلد سوم ہے، جلد سوم میں نہیں چاہیے، جلد اول چاہیے بھائی، جلد اول چاہیے. یہ بخاری جلد اول، بخاری جلد اول، ٹھیک ہے. ادارہ اسلامیہ لاہور کراچی پاکستان. بھلے اس میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 588، یہ لمبی حدیث ہے. حدثنا حدیث نمبر 1203، یہی حدیث ہے، 1203 ہے تو کیا 1205 یہ حدیث. میں نے آپ کو عربی اپنا ترجمہ کر کے سنایا، اب ان کا اپنا ترجمہ سناتا ہوں. عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ عثمان کی ایک بیٹی، لڑکی یعنی بیٹی، مکہ میں وفات پا گئیں تو ہم لوگ جنازے میں شریک ہونے کے لیے پہنچے. ابن عمر اور ابن عباس بھی حاضر ہوئے. میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا تھا، یا کہا کہ ان میں سے ایک کے پاس بیٹھا تھا اور دوسرا آ کر میرے پاس بیٹھ گیا. تو عبداللہ ابن عمر نے عمر ابن عثمان کا جو بیٹا تھا عمر، اس سے کہا کہ رونے سے کیوں نہیں روکتے ہو؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے روکنے کے سبب سے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ عمر بھی یہی کہتے تھے، عمر بھی یہی بولتا تھا.
کہ میت کو عذاب ہوتی ہے، آپ روئیں، آپ میت کے جنازے پہ اپنے گھر میں اس کے غم میں روئیں تو میت کو عذاب، پٹائی خوب. عمر بھی یہی کہتا تھا. اچھا، چنانچہ بیان کیا کہ میں عمر کے ساتھ مکے سے لوٹا یہاں تک کہ ہم بیدا میں پہنچے. بیدا ایک صحرا ہے مکے کے قریب، اور وہیں مقام ہے بیدا میں جو خسف ہوگا نا میرے آقا میرے مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور سے پہلے، کہ سفیانی کا لشکر وہاں پہ پہنچے گا، اور وہ سفیانی کا لشکر اس سرزمین بیدا میں اس زمین ان سب کو ہڑپ لے گی، خسف کر دے گی. علائم حتمی ظہور میں سے ہے. اچھا، بیدا میں پہنچے تو ایک سوار کو دیکھا جو ایک درخت کے سائے میں سو رہا تھا. عمر نے حکم دیا کہ جا کے دیکھو کون سو رہا ہے. میں نے جا کے دیکھا تو وہ صہیب تھے. میں نے عمر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں میرے پاس بلا لاؤ. پھر میں صہیب کے پاس گیا. ابن عباس کیونکہ نوجوان تھا، عمر میں کم تھا، اس کو بیچتے تھے کہ بھئی یہ کر، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کو بگاتا تھا عمر. اور کہا چلو. چنانچہ صہیب بھلے میں نے بلا لا. پھر میں صہیب کے پاس گیا اور کہا چلے جاؤ. صہیب عمر سے ملے. جب عمر مجروح ہوئے، کیسے مجروح ہوئے؟ جناب ابو لؤلؤ نے ان کو مار لگایا، ان کو چاقو مارا. تو صہیب روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے افسوس اے میرے بھائی، افسوس اے میرے ساتھی. ہاں، عمر نے کہا اے صہیب کیا تم مجھ پر روتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی سبب سے عذاب ہوتا ہے. تم مجھ پہ روتے ہو، عذاب مجھے زیادہ کراتے ہو، چپ کر. ابن عباس کا بیان ہے کہ جب عمر مر گیا، عمر کا انتقال ہو گیا، تو میں نے یہ حدیث عائشہ سے بیان کی تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ عمر پر، بھلے کہاں گیا، عمر پر رحم کرے یا نہ کرے. ہم تو کہتے ہیں عمر پر کبھی نہ رحم نہ کرے. بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مومن کو اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب سے عذاب دیتا ہے. صحیح ہے نا؟ عائشہ نے قسم کھا کے کہی ہے کہ بخدا اللہ کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں کہا ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ عمر یا جان کے جھوٹ بولتا ہے یا اس کا مقصد کچھ اور ہے. وہ اپنے آپ کو اور ابو بکر کو بولو، ہاں بولو، مسلمان نہیں سمجھتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ بخدا یعنی اللہ پاک کی قسم. ہاں، یہ ہے عربی اس کا ہے. واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مومن کو اس کے گھر والوں کے رونے کی سبب سے عذاب دیتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی سبب سے زیادہ کر دیتا ہے. بھلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر مرتا ہے تو گھر والے روتے ہیں، اس کی عذاب ہوتی ہے. ہاں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اگر یہ فرمایا ہے تو پر لازمی بات ہے کہ یا تو ابو بکر عمر اپنے آپ کو اور ابو بکر کو کافر سمجھتا تھا، یا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث کی نسبت دی ہے. یا تو یہ کہیں کہ اس کی غلط فہمی ہوئی ہے، عمر کی غلط فہمی ہوئی، یعنی اسے جھوٹ بھی نہیں باندھا ہے، اپنے آپ کو بھی کافر نہیں سمجھتا، عمر کو بھی ابو بکر کو بھی کافر نہیں سمجھتا. یہ تیسری صورت، اس کا بھی جواب ہم دیں گے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ایک ایسا شخص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں جانتا، اس کی شریعت کو نہیں جانتا، قرآن کے آیات کو نہیں جانتا کہ خدا مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، کہ آپ کوئی گناہ کریں بھلے اس کو اور رونا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. خدا خود قرآن میں کہتا وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، رلاتا بھی خدا کی جانب سے، اس کو عذاب ملے، میت کو عذاب ملے. اور اس کے علاوہ اس اپنی جہل کے سبب، اپنی نادانی کے سبب اس نے ابو بکر کی بہن کی پٹائی کر دی ہے، ان کی پوری خاندان کی بے عزتی کر دی ہے. ایسے جاہل شخص اولاً اتنا اگر جاہل ہے تو وہ خلیفہ اور امام ہونے کا مستحق نہیں ہے. خلیفہ اور امام میں شرط یہی ہے کہ وہ عالم ہو، لوگوں کا ارشاد کرے، لوگوں پہ ظلم نہ کرے، شریعت کے نام پر، شریعت کے بہانے لوگوں پر ظلم نہ کرے. اور یہ خود ایک جاہل ہے، اس جہالت کی وجہ سے وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اور کیسے بے وقوفانہ ظلم کرتا ہے کہ
کسی غم زدہ خاندان کو اس کے غم میں اس کے گھر والوں کو نکال کے اس کو مارتا ہے، گلی کے درمیان مارتا ہے. جب میں نے مثال دی نا کہ کوئی کافر بھی ہو، کوئی پولیس مثلا اسٹیشن والا پولیس والا آ جائے، کوئی آپ دیکھیں کوئی انگریز ہو مثلا، اس کا گھر والا مر جائے، پولیس کا چیف آ جائے یا شہر کا میئر آ جائے، یا مثلا وہاں پہ کوئی بڑا وزیر آ جائے، اس کو گھر والوں کو گھر سے نکال کے سڑک میں مارے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو یہ سب لوگ اس کو لعنت کریں گے کہ بھئی یہ کیسا ظلم ہے. ہاں، اتنا جاہل کہ ایسا گٹھیا حرکت کرتا ہے اپنی جہل کی وجہ سے، نادانی، اور آخر عمر تک اسی جہل میں مبتلا رہا ہے، تو اس کی امامت باطل ہے. اور اس کے علاوہ خداوند متعال نے فرمایا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. من لم يحكم، جو حکم نہیں کرتے اس خدا کے شریعت کے مطابق، وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں. تو لازمی بات ہے، عائشہ قسم کے کہتی ہے کہ عمر نے جو کہا ہے وہ خلاف شریعت ہے، جو کیا ہے اس نے خلاف شریعت ہے. تو قرآن کی آیت کی روح سے عمر کا کفر بھی ثابت ہوتا ہے. یہ سب باتیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے. پھر عائشہ نے کہا، اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کو رونے کے سبب سے زیادہ کر دیتا ہے. اور عائشہ نے کہا کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہو، جا کے قرآن پڑھو کہ کوئی گناہ کر دے، کوئی گناہ کار دوسرے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، یعنی ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی گناہ کار کسی دوسرے گناہ کا گناہ نہیں اٹھاتا. ابن عباس نے اس وقت کہا کہ اللہ وہی ہے جس نے انسایا اور رلایا. سورہ والنجم کی آیت 47، مجھے یہ یاد ہے کہ 47واں آیت، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، خدا رلاتا ہے، خدا ہنساتا ہے. اگر خدا رلاتا ہے تو خدا اگر رلاتا ہے تو کیوں عذاب، کیوں مومن کو عذاب کیوں ہو اس کی وجہ سے. ابن ملیکہ نے کہا بخدا ابن عمر نے کچھ بھی نہیں کہا. ابن عمر کے پاس، عمر کے بچے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، عمر کے بیٹے کے پاس عبداللہ ابن عمر. میرے معزز ناظرین، یہ جو روایت میں نے شروع کی ہے کہ اب عمر نے ابو بکر کی بہن کی گلی میں سب کے سامنے اس کی خوب پٹائی کی ہے، اور وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، وہ عمر رسیدہ عورت تھی. انشاءاللہ اس سے، اور اس نے جھوٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی ہے، یہ خود کافی ہے کہ وہ جہنمی ہو اور دین سے خارج ہو. ان سب باتوں کا تفصیل انشاءاللہ کچھ میں نے ابھی بتایا، کچھ تفصیل انشاءاللہ بہت زیادہ تفصیل جو رہ گیا ہے اگلے ایپیسوڈز، اگلے لیکچرز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا باذن الہی. اور میرا چیلنج پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں کہ اے عمری مولویوں، اے عمری محدثین، اور اے عمری مفسرین، اے عمری خطبہ، عمر کے ماننے والوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ میں جرأت ہے علمی گفتگو کی، آپ کے اعتراضات ہمارے مذہب پر ہیں، ہمارے بہت سارے اعتراضات آپ کے مذہب پر ہیں، اگر واقعا چاہتے ہیں کہ اس امت کا کہ وحدت ہو، اس امت کو ایک طریقے پہ جمع کیا جائے، تو آئیے تحقیق کرتے ہیں کہ وہ اس تعصبات کو چھوڑ کر کہ صحیح راستہ کون سا ہے. صحیح راستہ جو خدا کا رضا اس میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں ہے، اور ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام کا رضا بھی اس میں ہے، تو اس کی تحقیق کرتے ہیں. تو واللہ ہم ثابت کر دیں گے کہ ہر مسئلے پر، چاہے وہ مسئلہ جزئی ہو یا وہ مسئلہ اہم ہو، اگر آپ کا اختلاف ہے اہل بیت علیہم السلام کے پیروکاروں سے، جو اثنا عشری شیعہ ہیں، جو جن کا جمہور عقیدہ، جس مسائل پہ ان کے جمہور کا علماء کا عقیدہ ہے، اگر آپ کا ان سے اختلاف ہے تو آپ ہر مسئلے پر آپ باطل پہ، ہر اختلافی مسئلے پر آپ باطل پر ہیں، اور یہ مذہب حق پر ہے انشاءاللہ تبارک. اور اسی طرح میرا چیلنج ہے ان نامرد اور ان بزدل اور ان بغیرت علماء سے جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں لیکن ان میں کوئی صحیح عقیدے والی بات نہیں ہے، وہ دین کا انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، اور وہ اہل بیت علیہم السلام کے مذہب سے غداری کرتے ہیں. کوئی ان کے مرجع سے کچھ کہے تو وہ خوب ان کو غیرت ہوتی ہے، لیکن اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کو ان کے پوری مذہب کی 37 سال سے ان کے منحوس انقلاب کی وجہ سے تکفیر ہو رہی ہے. یہ اس مذہب اس کا جواب نہیں دیتے، الٹا جو دفاع کرے اس کو یہ الٹا سیدھا سنانا شروع کرتے ہیں. تو ان سے بھی میرا یہی ادعا ہے کہ اگر آپ میں جرأت ہے، آپ میں علم ہے، تو آئیے ہم سے مناظرہ کیجیے. ولایت فقیہ پر، انقلاب کی جواز پر، حکومت اسلامی قائم کرنا ممکن ہے اصلاً جب تک امام علیہ السلام تشریف نہیں لاتے. ان موضوعات پر آئیے ہم سے مناظرہ کیجیے. ہاں،
مناظرہ کیجئے کہ آپ لوگوں کے میں صحیح عقائد کھول دوں، آپ کے جو بڑے ہیں ان کے عقائد کھول دوں کہ آپ لوگ نام کے شیعہ ہیں، حقیقت میں آپ ابن تیمیہ ہیں، آپ میں اور ابن تیمیہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ آپ بظاہر شیعہ ہیں، بظاہر امامہ پہن کے آتے ہیں، لیکن آپ کی باتیں وہی ابن تیمیہ والی باتیں ہیں، آپ دشمن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور آپ کے اصلی عقائد آپ شیعہ عوام سے چھپاتے ہیں۔ آپ ابن عربی کے ماننے والے ہیں، آپ ابو بکر ابن عربی سے اپنے توحید، اپنا معاد اور اپنا عقائد اور اپنی معرفت لیتے ہیں، اور بنام شیعوں کے درمیان آ کر کہتے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں۔ یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے بزرگان کے کتب سے اور آپ کے لیڈروں کے بیانات سے ہمارے پاس اتنی دلیلیں ہیں، خدا جانتا ہے کہ آپ کبھی جرأت نہیں کریں گے کہ ہم سے آپ گفتگو کریں یا آپ ہم سے استدلال کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں شیعہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، محب حیدر صفدر، منتظر امام ثانی عشر سلام اللہ علیہ قرار دیا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اے میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد علیہم السلام، چہاردہ معصومین علیہم السلام کی قسم ہے کہ ان کی عزت کے واسطے، ان کے قرب و جاہ و جلال کے نام اور ان کے صدقے، اے میرے اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اے میرے اللہ اپنے حجت، اپنے ولی، اپنے خلیفہ اکبر امام عصر علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ان کو اذن انقلاب، اذن خروج، اذن اخذ انتقام عنایت فرما، ان کو جلد از جلد باشکوہ باشوکت پیروزی عطا فرما، ان کی دشمنوں کو، ان کی منکرین کو ان کے ظہور سے پہلے ہلاک کر دے، ان کو لعنت کر دے، اور ان کے شیعوں کی تعداد میں اضافہ فرما، اور ان کے شیعوں کو دنیا میں سرخرو، آخرت میں جنتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ کی صحبت کا شرف عنایت فرما۔ یہ میرے اللہ جو لوگ امام زمانہ علیہ السلام سے غداری کرتے ہیں، بالخصوص مقصر مولوی، اے میرے اللہ ان کو دنیا میں لعنت فرما اور ان کا آبرو تباہ کر دے، اور ان کے بری امراض میں، بری بیماریوں سے، لا علاج صعب العلاج امراض سے ان کو مبتلا فرما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ سب مل کے یا علی مدد۔